سيداتنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المتوکل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جیسا کہ اس کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے جیسے ایک پرندے کو رزق ملتا ہے، یعنی صبح خالی پیٹ نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے. ہمارے ساتھ ناظرین آج آپ رہیں گے کیونکہ تاریخ کے جھروکوں میں انتہائی ممتاز شخصیت کی بارگاہ میں جو شہیدان احد میں ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں، یعنی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مل کے چلتے ہیں. معاملہ یہ ناظرین کہ ظاہر ہے چونکہ حسین ترین اور انتہائی عظیم ترین کہکشاں میں ایک ایسے انتہائی روشن اور دل فریب ستارے کی بارگاہ ہے، اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن کے حسن و جمال پر حسینوں کے حسین، یعنی کائنات کے سب سے حسین، کہ جن کے حسن پر کائنات کا سارا حسن فدا ہے، وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان مبارک جملوں سے ان کے حسن کو یہ اعزاز عطا کرتے ہیں کہ مکے میں مصعب سے زیادہ حسین، خوش پوشاک اور پروردہ نعمت کوئی نہیں ہے. ناظرین کرام، انتہائی ذہین و فطین اور میٹھی گفتگو کرنے والے، اپنے دھن اور ارادے کے انتہائی پکے، اپنے دلائل سے مجلس پر چھا جانے والے، اسلام کے پہلے سفیر، مبلغ اسلام، شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انتخاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کو مدینہ پاک میں متعارف یعنی انٹروڈیوس کروانے والے، نماز جمعہ کی مدینہ پاک میں بنیاد رکھنے والے، مدینہ پاک میں پہلے امام، اپنے میٹھے اور انتہائی شستہ انداز تبلیغ سے مدینہ پاک کی سرزمین کو اسلام کے لیے مکمل طور پہ ہموار کرنے والے، مکہ مکرمہ کے انتہائی مالدار گھرانے کے سپوت، یعنی اگر میں یہ کہوں ناظرین بلکہ آج کی ینگ جنریشن کو سمجھانے کے لیے کہ اتنے مالدار گھرانے کے سپوت کہ اگر ان کو سپر ایلیٹ کلاس سے کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، یعنی سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے، انتہائی ناز و نعم میں پلنے والے، اپنے والدین اور بالخصوص اپنی والدہ کی شدید محبت اور ناز کے حصار میں رہنے والے، کہ مکے کی سرزمین پر جن سے بڑھ کر اپنے والدین کا کوئی لاڈلا نہیں تھا، دنیا کی دنیا کی ہر نعمت سے نوازے جانے والے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حسن ظاہر، سلامتی ذوق اور طبع لطیف کے ساتھ ساتھ آئینہ دل کو بھی انتہائی شفاف بنایا تھا. صرف ایک عکس پڑھنے کی دیر تھی ناظرین، صرف ایک عکس، یعنی یوں کہیے کہ صرف ایک نگاہ پڑھنے کی دیر تھی. وہ ہے نا کہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے ناظرین. تو یہ ایک نگاہ پڑی اور توحید کے دل ربائیت نے شرک سے ایسا متنفر کر دیا کہ آستانہ نبوت پر حاضر ہو کر شیدائیان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ہو گئے. پھر وہ وقت آیا ناظرین کہ جو ماں کی محبتیں انتہاؤں پر تھیں، جو ان کے سارے ناز و نخرے اٹھایا کرتی تھیں، وہی ماں شدید مخالف ہوئی. جو فرش مخمل پر چلا کرتے تھے وہ کانٹوں پر چلنے لگے، جو عمدہ سے عمدہ لباس پہنتے اور لطیف سے لطیف یعنی مہنگی ترین خوشبو لگایا کرتے تھے، یعنی اس زمانے کی ٹاپ آف دا لائن خوشبو لگایا کرتے تھے ناظرین، وہی ناظرین جسم پر ستر پوشی کے لیے صرف ایک کھال کا ٹکڑا سجائے رکھتے تھے جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے. وہ
وہ حضرمی جوتا ناظرین جو اس زمانے میں صرف عمرہ کے لیے، یعنی یوں کہیے آج اگر مثال کے طور پر کوئی سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے تو وہ برانڈڈ شوز اگر پہنتا ہے تو اس زمانے کے برانڈڈ شوز پہنا کرتے جو مخصوص تھے ناظرین، لیکن وہ ان کے روز مرہ کے استعمال میں مہنگے ترین شوز رہتے تھے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ان کے جسم کے اوپر صرف ایک ٹکڑا یعنی آقا کی محبت میں ان کے رخ انور پہ سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ یہی وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ کہاں وہ لگژریز اور کہاں یہ حالت زار کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آہیں نکل گئیں، آنسو بہنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا کہ میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا، پورے مکے میں اس سے زیادہ والدین کا کوئی لاڈلا نہیں تھا، ساری سہولتیں اور آسائش اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دی ہیں۔ اور پھر وہ موقع بھی آیا ناظرین کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کی عملی تفسیر بن کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ماں کی محبت کو مکمل طور پر قربان کر دیا۔ ناظرین کرام ذرا تصور کیجئے کہ جو ہستی اسلام لانے سے قبل انتہائی لطافت پسند ہو، جن کا زیادہ وقت آرائش میں، زیبائش میں اور زلف مشکی کو سنوارنے میں بسر ہوتا ہو، ان کے ناس پر کیا ہی رش کیا جائے کہ نوجوان ایسے کہ نرم و نازک کپڑوں کی حاجت رہتی تھی۔ اور ایک موقع وہ آیا ناظرین کہ اطریات کا شوق ختم ہو گیا، دنیا کا عیش ختم ہو گیا، صرف جلوہ توحید کے ایک نظارے، بلکہ یوں کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں تمام رنگوں کو فانی قرار دے کے اس رنگ کے اندر مکمل طور پہ رنگ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم میں ناظرین بیان کردہ ہر قسم کے جہاد میں شرکت کی سعادت نصیب ہوئی۔ غزوہ احد میں لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کیا گیا، اور جنگ کے دوران یہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سنبھالا ناظرین کہ اس کا حق ادا کر دیا۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دایاں ہاتھ شہید ہوا ناظرین، دایاں ہاتھ کٹا، تو آپ نے جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا۔ جب بایاں ہاتھ کٹ گیا تب سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصوں کو سہارا دے کے اس جھنڈے کو، اسلام کے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا دیا، لیکن اس کو گرنے نہ دیا، اور آپ کی زبان پر ناظرین اس وقت مسلسل قرآن کی آیات کی تلاوت جاری تھی۔ نیز اس وقت جب ایک انی آپ کے سینے کو پار کر گئی، اس وقت آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے اور شہید ہو گئے۔ یعنی مسلمانوں کا اتنا تنگ دستی کا ناظرین اس وقت حالات کا معاملہ تھا، اور وہ زمانہ تھا کہ جنگ احد کے عظیم شہداء کے لیے کفن تک کے کپڑے موجود نہ تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک لاش پڑی تھی، مشکل سے معاملہ ناظرین طے ہوا کہ کپڑا تھا، کبھی سر پہ رکھتے تو پیر برہنہ ہو جاتے، پیر پہ رکھتے تو سر برہنہ ہو جاتے۔ کس کے؟ جو مکے کی سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سب کچھ اپنے محبوب، اپنے آقا پر قربان کر دیا۔ کیا خوبصورت اور ظاہر شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین کون ہوگا؟ تو آغاز کیجئے جی، آپ کا تعارف، آپ کا حسن و جمال، اور جو ناز و نعم میں آپ کا پلنا تھا، قبول اسلام کا واقعہ، اور پھر السابقون الاولون کا جو تاج آپ کے سر پہ، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، آپ نے بڑے اختصار اور بڑے وقار کے ساتھ جناب مصعب بن عمیر کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ مزید بہتریوں کے ساتھ ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ آمین۔ جناب مصعب بن عمیر کے تعارف کے حوالے سے اگر بغیر کسی طوالت کے بات کی جائے تو اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ آپ اپنے ددحال کے حوالے سے بھی ایک انتہائی ممتاز مقام رکھتے تھے، ننہال کے حوالے سے بھی ایک انتہائی ممتاز مقام رکھتے تھے، اور پھر تھوڑا سا آگے چلیں تو سسرال کے حوالے سے بھی بڑا ممتاز مقام رکھتے تھے۔ ددحال کے حوالے سے دو روایات ہیں۔ کچھ لکھنے والوں نے آپ کا شجرہ نسب حضور کے ساتھ جناب ہاشم پر جوڑا ہے، اچھا، یہ بھی روایات موجود ہیں، اور کچھ لوگوں نے ہاشم کے والد عبد مناف کے والد عبد الدار پر جوڑا ہے۔ دونوں روایات کے حوالے سے یہ بات تو طے ہو گئی کہ جس خاندان عالی شان کی استفائیت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زبان سے بیان فرمائی، واہ واہ واہ، بلکہ اسے ہم حدیث کی زبان میں استفائیت خمسہ کہتے ہیں، 5 استفائیت کا ذکر، یعنی استفائیت کہتے ہیں ایک چیز ویسے بھی ستھری ہو
اور پھر اسے چننے والا چن بھی لے. واہ واہ واہ، کیا کہنا، سبحان اللہ. ستھری بھی ہو اور پھر انتخاب بھی ہو. یعنی طے یہ ہوا کہ کسی نہ کسی طور سے سرکار علیہ السلام کے جد سے جا کر آپ کو تعلق ہوا. استفائیت کی بات یہ حضور کا فرمان ہے واضح کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو مصطفیٰ بنایا، استفائیت دی. پھر بنو اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو استفائیت دی. پھر ان میں سے قریش کو استفائیت دی. پھر اس کے بعد آگے جو استفائیت آتی ہیں اس میں حضور خاص ہیں. سرکار نے فرمایا پھر بنو ہاشم کو، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھ محمد کو استفائیت. واہ سبحان اللہ. تو پچھلی جو 3 استفائیتیں ہیں ان میں اللہ کے فضل سے جناب مصعب بن عمیر کو بھی وہ استفائیتیں نصیب ہیں وہ 3. اچھا، یہ ددیال کی بات ہوگی. ننہال کے حوالے سے دنیاوی مقام جو آپ کے نانا کا تھا مکہ میں، کاروبار کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، یا علاقے میں اثر و نفاذ کے حوالے سے، وہ اپنی مثال آپ. مالک نام تھا ان کا جو ان کے نانا تھے. ان کی والدہ جن کی بیٹی تھی بنت مالک، اور ان کے حوالے سے عرب میں مشہور تھا کہ جب سب کے پاس قحط پڑ جائے گا نا تو مالک جو ہے اس کے ڈیرے پر مال ضرور مل جائے. یعنی اتنے مالدار، بہت مالدار تھے اور بڑے معزز تھے. تو ددیال اس حوالے سے بے مثال، ننہال اس حوالے سے بے مثال. اور میں یقیناً سسرال کو بھی نہیں بھولا کرتا، وہ بھی ایک شرف ہوتا ہے. چونکہ ہم ازواج مطہرات کی بات کرتے ہیں، سیدہ زہرا کی بات کرتے ہیں، مولا علی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں نسبت سسرال بڑی اہمیت کی بالکل ٹھیک ہے عامل ہے. تو آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہے ان کا نام ہے حمنہ بنت جہش. یہ احد کی لڑائی میں تشریف بھی لے گئیں زخمیوں کی خدمت. حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن. جی ہاں، زینب بنت جہش جو ام المومنین ان کی بہن. ٹھیک ہے، بالکل. ہاں بالکل ٹھیک ہے. ذرا سوچ لیں کہ سسرال کے حوالے سے پھر سرکار علیہ السلام کا کیا رشتہ بن گیا. جس حوالے سے بھی دیکھو کیا کمال. تو تعارف کے حوالے سے یہ بات آ گئی. اب آ گئی اگلی حسن و جمال کی بات. اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک خوبصورت اشارہ آپ نے دیا کہ جو کائنات کا سب سے بڑا حسین ہے، جب وہ کسی کے حسن کی تعریف کرے تو پھر اندازہ خود ہی کر لینا چاہیے کہ وہ حسن کے کس لیول پر ہوگا، کس معیار پر ہوگا. یعنی کائنات کا ہر حسن جس کے حسن کا مانگتا ہو، خیرات لینے والا ہو، جب اس کی پاک زبان سے کسی کے حسن کا تذکرہ ہو تو پھر میری اور آپ کی تو اوقات ہی کوئی نہیں رہتی کہ اس کے حسن کے بارے میں کوئی سلامی کے الفاظ بھی اس لیول کے پیش کر سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں نے جو خوبصورت ترین لوگ اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں ان میں یہ ہستی بھی موجود ہے. پھر آپ کو یہ اعزاز دوسرا یہ بھی نصیب ہوا کہ قبول اسلام کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال کا حسن دیا. سارے قبول اسلام جو بھی کر لیتا ہے کمال، آپ کو اللہ نے سابقون الاولون میں رکھا. یہ قبول اسلام کے حوالے سے اس سے اوپر والی ڈگری کوئی نہیں. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ. یار سابقون، مجھے اگر پنجابی اردو میں ہم نے بات کرنی ہو تو کہتے ہیں کہ ان کی تو بات ہی چھوڑو نا، وہ تو بہت اونچے ہیں، بہت اونچے ہیں. والذین اتبعوہم، جو ان کے پیچھے لگ گئے، سابقون الاولون کے جذبہ احسان کے ساتھ، ان کا لیول بھی یہ ہو گیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. جب ان کے مقتدیوں کا یہ حال ہے، پیچھے اماموں کا کیا حال ہے. واہ واہ واہ، کیا خوبصورت، کیا مزیدار تمہید ہے صاحب. اچھا جی، اب ذرا بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام ہو گیا اور یہ طے ہو گیا، لوگوں کو سمجھ آ گئی بات. اور پھر ریکال کر رہا ہوں ناظرین کہ مکے کی سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق ہے. ذہن میں رکھیے گا، یہ پورے پروگرام میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ شہادت کے موقع پہ آپ کو یہ بات جا کے سمجھ میں آئے گی، جس کے میں نے تھوڑا سا اشارہ بھی آپ کو دیا تھا. تو قبول اسلام کے بعد جو تکالیف آپ کو ملی، آپ کی والدہ بہت ڈومینیٹنگ تھی اس معاشرے کے اندر، بڑی روب والی شخصیت تھی. اچھا، والدہ کا تکالیف دینا اور ہجرتوں کا معاملہ، پھر شاہانہ زندگی کو ترک کر کے درویشانہ زندگی کا اختیار کرنا، ذرا بتائیے اس بارے میں. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی اور جو سابقون الاولون میں اپنی شان والے ہیں اور فرسٹ ایمبیسیڈر آف اسلام جن کو کہا گیا ہے، ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے. حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے بہت خوبصورت انداز میں پہلے ذکر ہوا کہ
جو ناز و نعم میں وہ پلے تھے اور جو لباس وہ پہنتے تھے، جو خوشبوئیں وہ استعمال کرتے تھے، جو حسن و جمال اللہ نے انہیں بخشا تھا. کسی نے کہا جامع زیبی میں دل فریبی میں حسن والے تیرا جواب نہیں. تو وہ ان کا واقعی کوئی جواب نہیں تھا، وہ بے مثال تھے. اور اس پورے جو ہے وہ عربی میں کہا جاتا ہے یشار الیہ بالبنان، کہ انگلیوں کے پوروں سے ان کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا، وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. اور خواتین اور عورتیں اور دیگر تمام طبقات جو ہیں وہ سارے ان کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے تھے. اچھا پھر وہ دو آتشہ ہو جاتی ہوگی نا بات کی، خود شبیہ مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہی شبیہ کی جب تعریف کریں تو کیسی تعریف اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، آپ توجہ فرمائیں کہ یہ بہت کم ہم نے سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کسی صحابی کی حسن کی تعریف کریں. ویسے تو حضور ہر صحابی کو ہی نوازتے تھے اور ایک انداز الگ ہی ہوتا تھا. تو ان کے بارے میں فرمایا ما رأیت احدا بمکہ، فرمایا میں نے مکہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا احسن لمتن و ارق وجہن وانعم نعمتن، فرمایا ایسی خوبصورت زلفوں والا نہیں دیکھا اور ایسے خوبصورت چہرے والا نہیں دیکھا اور ایسی نعمتوں میں پلتے ہوئے اور کسی کو اللہ اکبر. اچھا تکالیف کا سلسلہ، جب یہ جو نعمتوں میں پلنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ لگژری لائف میں رہنے والے ہوتے ہیں، جب ان پہ کوئی تکلیف کلمہ آئے تو بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے لیے برداشت کرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن جب اس تکلیف کو سہنا پڑا اور جب اسلام کے لیے قربانی دینے کی بات آئی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پھر اس وعدے کو سچ کر دکھایا اور ایسے وہ تکلیفیں برداشت کی کہ وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں. کیا تکلیفیں تھیں والدہ نے ذرا یہ بتائیے. میں وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب آپ کو دار ارقم بن ابی ارقم میں وہاں گئے اور وہاں پہلے تو 1 سال تک ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس کو مخفی رکھا اور آپ وہاں جاتے، سرکار کی زیارت کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے اور قرآن آپ کے رگو پے میں سرایت کر گیا، گھر کر گیا. عثمان بن طلحہ جو ہے اس نے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے ایک دن جو ہے وہ دیکھ لیا کہ یہ سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں. تو انہوں نے جا کے ان کی والدہ کو بتا دیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے جسے آپ اتنے لاڈ اور پیار سے پال رہی ہیں وہ تو مسلمان ہو چکا. تو والدہ ان کی بڑی جو ہے وہ بہادر اور جو ہے وہ سخت بھی تھیں اور مزاج بھی بڑا درست، بڑی ڈومینیٹنگ. جی ہاں. تو انہوں نے آ کر جو ہے وہ ایک کمرے میں بند کر دیا، باہر سے تالا لگا دیا، سختیاں ان کے اوپر کر دیں اور پھر ان کو باندھا بھی گیا، جکڑا بھی گیا رسیوں میں اور بڑی سخت تکلیفیں دی گئیں. اور ماں جیسا جو محبت کرنے والا جذبہ ہے جب وہ مخالف ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا تکلیف ہوگی کہ ماں اور بیٹے کے اس رشتے میں وہ درستگی آ گئی، وہ سختی آ گئی اور بہت زیادہ آپ نے وہ تکلیفیں برداشت کی. اس میں ایک اور بات بڑی خاص ہے نا، عتبہ جو ہے وہ ماموں تھا. جی ہاں. عتبہ بن ربیعہ جو ہے وہ وہ خود ایک فیوڈل تھا معاشرے کا. تو ماں نے اس کی بھی مدد، کیا مطلب اس وقت پریشر ہوگا، ماں نے اس کی مدد بھی حاصل کی اور گھر میں دیگر لوگ تھے ان کی مدد سے ان کے اوپر بڑا تشدد کیا اور بڑے سخت حالات میں وہ اس سے گزر رہے تھے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں نے دین کے پرچار کے لیے خدمت کرنی ہے، سرکار کی زیارت کرنی ہے، خدمت دین کا کام کرنا ہے، تو پھر جب ان کو پتہ چلا کہ کسی طریقے سے معلوم ہوا کہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہو گئی ہے تو وہ اپنی اس والدہ سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کچھ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے خندہ پیشانی سے وہ سہتے رہے، سب کچھ لٹا کے دین کے رستے میں اہل دل خوش ہیں کہ اب وہ دولت کونین پا. اچھا ہجرت کا معاملہ آ گیا، آپ نے کس طرح سے پھر باہر نکلے؟ آپ کیا پھر وہ باہر نکلے کسی کی مدد لے کر بہت ہیلے کے ساتھ، جس ہیلہ بھی اسلام کے اندر اپنی جگہ پہ جائز ہے، تو ایک ہیلے کے ساتھ آپ ماں کی نظروں سے آنکھوں سے جو ہے وہ نظریں بچا کے آپ نکلے اور آپ حبشہ کی طرف آپ نے ہجرت کی اور پھر وہاں قیام پذیر ہوئے. آپ کو کسی نے کہا کہ ذل ہجرتین ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ 3-4 ہجرتیں کرنے والے ہیں. ایک دفعہ حبشہ گئے، پھر یہ مشہور ہو گیا کہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور مکہ کے حالات بہتر ہو گئے. آپ پھر واپس آئے. جنید صاحب صرف میں یہاں پہ حفیظ جلندری کو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ماں اور دیگر سارے رشتوں کو قربان کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا،
پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارا، واہ واہ واہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ واہ وسلم کے واہ، ساتھ محبت کی وارفتگی کی مثال حضرت مصعب بن عمیر محمد نے کی قائم محبت دین حق کی شرط اول سبحان ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، یہ بتا دیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ بھی تاریخ بتاتی ہے کہ دوبارہ جب آپ واپس آئیں تو پھر آپ کی ماں نے قید کرنے کی کوشش کی، پھر آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اب اگر کوئی آئے گا تو سب سے پہلے میرے ہاتھوں سے قتل ہوگا، یہ آپ کا اوپن تھریٹ تھا۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کہ اس میں ایک اور منظرنامہ جو بڑا خاص ہے کہ ایک طرف تو یہ طرز تبلیغ ہے آپ کا، اور ایک آپ پھر جب ایکسپلور کرتے ہیں معاشرے کے اندر اس کے پیچھے جو انداز آپ کا تھا وہ کیا تھا، کیونکہ اب ظاہر ہے میکرو لیول پہ کام کرنا تھا، تو میکرو لیول پہ آپ نے طرز تبلیغ کیا اختیار کیا؟ جمعے کی ابتدا پسیرہ آپ کے سر پہ جاتا ہے، دیگر کارنامے آپ کے بتائیے، نیز جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف اور محاسن ہیں اتنے حسین ہیں کہ ظاہر ہے جو مدینہ تھا، مدینہ کے لوگ آپ کے گرویدہ تھے، بتائیے ذرا۔ جی بالکل، ہم سب زبان قال سے بھی کہہ رہے ہیں اور زبان حال سے بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا لوگ تھے جو راہ وفا میں گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے رہے۔ کیا خوبصورت لوگ تھے، کیا ان کا انداز تبلیغ تھا کہ وہ تشریف لے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مبلغ بن کے تشریف لے گئے، اور محترم قبلہ مشہدی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز تبلیغ کے حوالے سے اشارات فرمائے ہیں کہ آپ انداز تبلیغ کا جنید صاحب اندازہ اس سے لگائیں کہ صرف جو ہے وہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے مدینہ پاک میں جو یثرب تھا وہاں یہ ماحول بنا کہ جب سرکار تشریف لائے تو طلع البدر علینا کی صدائیں آ رہی تھیں اور دف بج رہے تھے، سبحان، اور جو ہے وہ کھجور کی شاخیں پکڑ پکڑ کے جھنڈے بنا کے سارے مدینے والے حضور کا استقبال کر رہے تھے۔ تو یہ ماحول بنانے والے پیچھے حضرت مصعب ابن عمیر ہیں، ان کا انداز تبلیغ ہے، ان کی محبت ہے۔ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے آج کے اس دور میں کہ ہمارے ہاں یار لوگوں نے جو تبلیغ کا انداز چھیڑ لیا ہے کہ ہر وقت نفرتوں کے جال بچھانا اور ہر وقت جو ہے وہ چہرے پہ 12 بجے رہنا اور جس کسی سے بات کرنا فتوے کی زبان میں بات کرنا اور کفر اور شرک جو ہے اس کی گولیاں برسانا اور تیر و تفنگ کی بارشیں کرنا، ہم نے یہ کیا انداز تبلیغ اپنا لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جسے اسلام کا مبلغ بنایا اس نے بتا دیا کہ تبلیغ کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ نہیں کمال ایک اور دیکھیں کہ مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سرکار علیہ السلام نے جس شخصیت کو فرنٹ لائنر بنا کے بھیجا، آپ یہ دیکھیں آپ کا انٹروڈکشن ہے نا، اللہ کا اتنا بڑا کام ہے، دین نے ایکسپلور ہونا ہے، کوئی غلط فیصلہ معاذ اللہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہاں سے گویا جنید صاحب بتایا جا رہا ہے، ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے اصول دعوت کی، اور فارسی کا شعر ہے کہ خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر اود دیوار کج، اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے تو آسمان تک دیوار ٹیڑھی جاتی، لیکن مصعب ابن عمیر نے دعوت و تبلیغ کی عمارت کی پہلی اینٹ جو رکھی ہے وہ اتنی پختہ ہے اور اتنی بہترین انداز میں رکھی ہے، اور اسی لیے مصر میں جامعہ الازہر میں ایک پورا تھیسس اس پہ لکھا گیا ہے جس کا عنوان ہے وقفات دعویہ فی دعوت مصعب ابن عمیر۔ کہ حضرت مصعب ابن عمیر کے انداز تبلیغ کے وہ کون سے اسالیب ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، بتائیے ذرا، اس پہ پورا پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا گیا۔ اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ المعرفۃ بالمکان المناسب للدعوہ، کہ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے دعوت دینی ہے تو کس جگہ پہ دینی۔ تو حضرت اسد ابن زرارہ کے گھر میں وہاں کنواں بھی تھا، میٹھا پانی ہے، ایک سازگار ماحول ہے۔ پھر دوسرا کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ المعرفۃ بالاشخاص ذوی المکانہ، کہ ایسے لوگوں کو جاننا کہ جن کا معاشرے میں ایک سٹیٹس ہو، رتبہ ہو، پہلے ان کو دعوت دی جائے، اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ان کی وجہ سے ان کے سارے متبعین اور فالورز یعنی یوں کہ یہ جو ڈومینیٹنگ پرسنالٹیز ہیں یا جو لیڈ کلاس ہے اس کو آپ پہلے کیٹر کریں، ان کو پہلے کیٹر کریں، ان پہ محنت کریں، اور پھر یہ جو انداز تبلیغ ہے، کسی نے کہا تھا ایک تبسم، ایک تکلم، ایک نگاہ بندہ نواز، اس سے بڑھ کر دل کی قیمت جلوہ جانا کیا کہیے۔ یہ جو اچھا بولنا ہے، ہنس کے بولنا ہے، خوبصورت بات کرنا ہے، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ آپ وہ دشمنی لے کے آ رہے تھے اور آپ کہتے ہیں سن تو لو، ذرا بیٹھ جاؤ، تحمل سے بات تو سنو، اور اگر یہ میری بات آپ سنیں گے تو اپنی بات کا ابلاغ کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جن کے ساتھ آپ کا ابھی تک موقف ایک جیسا نہیں ہے۔ آج کل تو اگر ہم ایسے کسی بندے کے ساتھ بیٹھ جائیں تو فتوے لگ جاتے ہیں، بھائی تم آپس میں بیٹھے کیوں؟ لیکن وہاں یہ ہے کہ جو آدمی آپ کے ساتھ اعتقادی طور پہ وہ ایک پیج پہ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور اچھے انداز میں آپ ابلاغ کریں، ڈائیلاگ کریں، اور یہاں تک اسلام نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی مشرک بھی آ جائے تو تم اس کو بھی
پناہ دے دو، اپنے پاس بٹھا لو، وہ تم سے قرآن سنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بنور ایمان عطا بس اس میں صرف ایک لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ وہ جو چونکہ جو آپ نے بات کی نا کافر بھی آ جائے، یہاں کوئی یہ پرسیپشن نہ لے کہ جو جھوٹا مدعی نبوت یا اس کے پیروکار ہیں اس کی بات سننی نہیں ہے. جنید صاحب جو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے وہ تو ایک اس پہ تو سننی نہیں ہے نا، وہ تو وہاں تو کوئی کمپرومائزز نہیں. اچھا اب جو جمعے کی آپ نے ابتدا فرمائی، یہ کیسی بات ایک جگہ، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے بھی جمعہ پڑھایا تھا اور مسجد جمعہ بنی، لیکن اس سے پہلے آپ جمعے کا آغاز فرما چکے تھے اور ظاہری بات ہے سرکار کی اجازت سے فرما چکے. اور پھر وہ جو ہمارا صوفیاء کا لنگر کا سلسلہ ہے، سب سے پہلے جب آپ نے جمعہ پڑھوایا تو وہاں چاول پکوائے اور وہاں چیزیں پکوا کے ان کو تقسیم کیا. تو یعنی بکری بھی تھی، بکری بالکل گوشت کا اہتمام کیا. ماشاءاللہ شاہ صاحب نے اچھا اشارہ کیا. تو پورا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے لنگر شریف کا اور بہترین طریقے سے کھانے کا اہتمام کیا، کیونکہ یہ کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر یہ دیکھیں نہیں اس میں انبیاء کا شیوا بالکل ہے، اس میں انکار نہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں سائیکولوجیکلی یہ بھی طرز تبلیغ میں ہی آتا ہے کہ جہاں آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کسی کام کے لیے، وہاں ان کو پرباش کر کے کھانا کھلا کر بھیجیں. تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے تحت 3 دفعہ اپنے خاندان والوں کی دعوت کی تھی، دعوت سے ہی آغاز کیا. بالکل ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کو حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنی دعوت. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب آخر میں اب ظاہر ہے وہ منظرنامہ ہے کہ جہاں آپ کی شجاعت و بہادری، کیونکہ دیکھیں آپ کی حکمت، آپ کی مٹھاس، ابھی تک سننے والوں کو یہ لگا ہوگا کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک فیز ہے کہ جس کے اندر حلیمی ہے، مٹھاس ہے، پیار ہے، محبت ہے، حکمت ہے، یا بہت مطلب بڑے ویل اسپوکن آپ تھے. یہاں تک تو سمجھ میں آ گیا لوگوں کو، لیکن اب آپ کی زندگی کا ایک پہلو ہے جہاں آپ نڈر تھے، شجاعت تھے، بہادر تھے، مطلب شجیع تھے. تو وہ جو شجاعت کا، بہادری کا اور نڈر ہونے کا جو پہلو ہے وہ ذرا بتائیے. پھر غزوہ بدر اور احد میں جو آپ کا کردار ہے اور شہادت کا جو منظرنامہ ہے دلسوز قسم کا، ذرا وہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مصعب بن عمیر وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کے 2 موڑ پر اپنی تمام آسائشیں اور آسانیاں بنی بنائی وہ حضور کے قدموں پر قربان کی. اللہ. پہلی جو ہم نے پورے پروگرام میں سنا ہے، یہ وراثتی آپ کو سب کچھ ملا. بالکل ٹھیک. وراثت میں آپ کو یہ تحفے میں گویا کہ والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے ملا تھا، وہ آپ نے سب کچھ قربان کیا. یعنی یوں کہیں عام الفاظ میں کہ سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے تھے جیسے آج ہم بات کرتے ہیں. وہ سب کچھ قربان کیا اور اس کے بعد یثرب کو مدینہ بنانے والے اور پہلی اینٹ رکھنے والے یہ حضرت مصعب بن عمیر. اللہ. اور وہاں کے سرداروں کو متاثر کرنے والے. اب بندہ کسی سردار کو متاثر کر دے تو اس کے بعد اس کی کیا تمنا ہوتی ہے کہ مجھے ادھر سے کچھ تحفہ ملے، کوئی گفٹ ملے، کچھ ملے. تو 72 افراد کو آپ نے موٹیویٹ کیا، متاثر کیا، گویا کہ پہلے وراثت کی آسائشوں کو قربان کیا، اب اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی خوبصورت زندگی کو بھی قربان کر دیا. یعنی آپ مدینہ میں آئے ہجرت کر کے، تو آپ نے جب تک مدینہ میں رہے کبھی کسی بندے سے کچھ فائدہ نہیں لیا. یعنی میں جو دنیا میں کوئی بھی مسلمان اب جب بھی مدینہ پاک پہ جائے تو پہلا قدم رکھنے سے پہلے تصور رکھے کہ یہاں جو اذانیں گونج رہی ہیں اس میں پہلا کردار حضرت مصعب بن عمیر کا ہے. اب چونکہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اب سب سے بڑا اعزاز جو اسلام نے ان کو عطا فرمایا وہ پہلی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کو عطا فرمایا. اور جھنڈا کتنی بڑی بات ہوتی ہے، یہ تو خیبر کے واقعے کو آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حیدر کرار کو حضور جان رحمت علیہ السلام نے پرچم اسلام عطا فرمایا تھا. تو بدر کے اندر بھی جو پرچم تھا، اسلام کا جھنڈا تھا، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا. اور جب احد کی لڑائی ہوئی 3 ہجری کے اندر اور حضور علیہ السلام 1000 افراد کے ساتھ مدینہ طیبہ سے اب باہر نکلتے ہیں، تو احد کی وادی کے کنارے پر جہاں اب یہ رنگ روڈ بنا ہوا ہے، جہاں اس کی ابتدا ہوتی ہے جبل رمات کے پاس، یہاں حضور علیہ السلام جب پہنچے تو وہاں منافق اعظم جو تھا اس نے 300 افراد کو جدا کر دیا. عبداللہ ابن ابی نے عبداللہ ابن ابی نے 300 افراد کو جدا کر کے واپس چلا گیا. اب 700 افراد کے ساتھ یہ احد کے میدان میں اترتے ہیں اور سامنے 3000 کا لشکر. اب 3000 کا لشکر ہے، ان کے پاس 200 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 700 زیرے ہیں، ان کے پاس کئی 100 اونٹ ہیں اور اچھے خاصے کھاتے پیتے افراد وہاں پر کھڑے ہیں. تو حضرت مصعب بن عمیر یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ اب صفیں بن رہی ہیں اور میسرہ کی طرف کسی کو بنایا جا رہا ہے سردار، اور میمنہ کی سائیڈ کی صفوں کو کسی کو بنایا جا رہا ہے، اور سامنے کی صفوں پر حضرت امیر حمزہ کو سرداری دی جا رہی ہے. مقدمۃ الجیش پر حضرت امیر حمزہ سردار بنے ہوئے ہیں. اور اب جب جھنڈا پکڑانا تھا، قلب میں سرکار علیہ
علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اب حضور جان رحمت تو برات کے سردار ہے نا، پوری کائنات کے دلہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، تو وہاں جب حضور جان رحمت نے پرچم اسلام تھمانا تھا تو آپ نے پوچھا کہ کافروں کا پرچم کس قبیلے کے پاس ہے؟ تو کہا گیا کہ بنو عبد الدار قبیلے کے پاس وہ جھنڈا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ مصعب بن عمیر نے جتنی قربانیاں دی ہیں شاید ہی کسی نے اتنی قربانیاں دی ہوں، آج میں عزت کا پرچم اور اسلام کا جھنڈا اس اعزاز میں حضرت مصعب بن عمیر کو عطا کرتا ہوں کہ اس نے اپنی ہر چیز مجھ پر قربان کر دی ہے، تو آپ اسلام کی عزت ان کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر اس جھنڈے کو تھامتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات تھی کہ تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، اور ہر حال میں انہوں نے پرچم کو تھاما ہوا ہے۔ بازو کاٹ دیا جاتا ہے تو آپ الٹے بازو سے تھام لیتے ہیں، الٹا بازو کٹتا ہے تو کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ تھام لیتے ہیں۔ آج اسلام کا جو ہے وہ دعوے دار بننا اور اس کا سردار بننا بڑی بات ہے، لیکن مصعب بن عمیر جیسے قربانی دینا بہت مشکل کام ہے، اور پھر وہ نیزے کی انی آپ کے سینے میں چبھتی ہے جو پیٹھ کی طرف سے نکل جاتی ہے، اور آپ اس پرچم کو چھوڑتے ہیں تو ان کے بھائی اس پرچم کو اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ پھریرہ اسلام گرنے کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ اور حضور جان رحمت علیہ السلام جب جنگ تھم جاتی ہے اس کے بعد آپ فرماتے ہیں مصعب بن عمیر کی لاش کو لایا جائے، ان کے جسم اطہر کو لایا جاتا ہے۔ تو آج بھی قبلہ، آج بھی شہداء احد کے پاس آپ جائیں اور حضرت امیر حمزہ، عبداللہ بن جہش اور حضرت مصعب بن عمیر کے قدموں میں کھڑے ہوں تو آپ کی آنکھیں نم ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گی۔ ساتھ تشریف فرمائیں، ساتھ تشریف فرما ہیں، اور ان کے جسم اطہر کے پاس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو صحابہ نے یہ الفاظ کہے کہ ہمیں تو شاید ہجرت کا فائدہ ملے گا، لیکن جو مصعب بن عمیر نے قربانیاں دی ہیں انہوں نے 40 سال کی عمر میں اپنا خون احد کی وادیوں میں بہا کر یہ بتا دیا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو صرف حضور کی اور اللہ کی رضا مصطفیٰ چاہیے۔ آئیے جناب آپ کو کتاب الشفا کی جانب لے کے چلتے ہیں۔ خاتمہ بالخیر کا وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار سورہ فاتحہ کا ورد کرتا ہے تو اسے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جو قومیں، بڑا کمال قول مبارک ہے، توجہ سے سنیے، کہ جو قومیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہیں، آج یہ ہو رہا ہے نا صاحب، بس گھٹنوں میں ہمارے دم ختم ہوتا جا رہا ہے، تو جو قومیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پستی اور ذلت ان کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ مصعب فدائے سلطان کائنات، مصعب فدائے سید و سلطان کائنات، سرکار کی نگاہ سے ان کی بنی تھی بات، پوشاک عنبرین کی حاجت نہ تھی رہی، پوشاک عنبرین کی حاجت نہ تھی رہی، تھی ٹاٹ کے لباس میں خوشباش ان کی ذات، تھی ٹاٹ کے لباس میں، تھامے رہے علم
کو وہ زخموں سے گو تھے چور، تھامے رہے علم کو وہ زخموں سے گو تھے چور، قربان ہو کے دین پہ وہ پا گئے حیات، قربان ہو کے دین پہ وہ پا گئے حیات۔ ساجد لکھی جو منقبت ابن عمیر کی، ساجد لکھی جو منقبت ابن عمیر کی، تو اشکوں میں ڈوبتے رہے میرے تصورات، مصعب فدائے سید و سلطان کائنات۔ اللهم صل على فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن